اچھا سر، آپ نے اپنے کیریئر میں بہت سارے ریناؤنڈ فزسسٹ کے ساتھ کام کیا ہے. بہت بڑے 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 نام ہیں وہ فزکس کی تاریخ کے، اور ابھی بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ساتھ تو آپ کے بہت ہی زیادہ قریبی روابط تھے. ہمارے ہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا جو کام ایکچوئل ہے فزکس میں، اس سے لوگ تھوڑا نابلد ہیں. وہ اتنی گہری واقفیت نہیں رکھتے کہ ان کی فزکس میں ایکچوئل کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کی ہے کیا یا تھی کیا. تو اس بارے میں اگر آپ ہمارے گروپ ممبرس کے لیے تھوڑا سا کوئی بریفلی اس میں بتا سکیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی کنٹریبیوشن کے بارے میں. پروفیسر سلام کے بارے میں بھی پوچھا. میں نے ان کے ساتھ فزکس پیپر نہیں لکھا، لیکن ایک کتاب کا دیباچہ انہوں نے کہا تھا کہ لکھو اور پھر میں اس میں اضافہ کروں گا. تو وہ ایک ہماری جوائنٹ پبلیکیشن ہے، وہ سائنس ڈیولپمنٹ ان دا تھرڈ ورلڈ کے بارے میں تھی. ان کے ساتھ فزکس کی بات ذرا مختصر ہی ہوئی، کیونکہ ایک تو میں نیوکلیئر فزکس میں نے پی ایچ ڈی کی تھی. ان کی اڑان بہت اونچی تھی. کبھی کبھی میں ان سے کچھ پوچھ لیتا تھا، لیکن افسوس کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی ایسا ہارڈ کور فزکس کا پیپر نہیں لکھا. ان کے کیا کنٹریبیوشنز ہیں یہ تو آپ کو دنیا والے بتا سکتے ہیں، میں کیوں آپ کو بتاؤں. یہ آپ کو آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ ایک روڈ ہے سرن کے اندر جو جنیوا میں ہے، جنیوا اور سوئٹزرلینڈ فرانس کے بیچ میں. تو دیٹ ہول روڈ از نیمڈ آفٹر سلام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا کام تھا. اور آپ فزکس کی کوئی سی بھی کتاب کھولیں پارٹیکل فزکس سے جو متعلق ہوگا، تو ادھر آپ کو عبدالسلام کا نام جگہ جگہ دکھائی دے گا. کیوں دکھائی دے گا؟ کیونکہ ان کا جو کام تھا بہت بنیادی تھا. جو جس اسٹینڈرڈ ماڈل کا بھی ذکر ہوا، اسٹینڈرڈ ماڈل کے دو بانی تھے، چلیے تیسرا بھی تھا شیلڈن گلیشاؤ، لیکن جو بنیادی آئیڈیا تھا ہگز پارٹیکل کا، ہگز پارٹیکل کو استعمال کرنا، وہ سلام اور وائنبرگ کا تھا. تو یہ تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. دوسرے کارنامے ان کو بھی شاید اتنا ہی سراہا جاتا، لیکن بدقسمتی سے قدرت نے ساتھ نہیں دیا. تو ایک کام ان کا بہت بڑا تھا پروٹون ڈیکے سے متعلق. ہم تو اس بات کے عادی ہیں نا کہ ایٹم بس آپ سامنے رکھیں تو وہ ہمیشہ تک وہاں پر رہے گا، لیکن ایٹم کے اندر پروٹون نیوٹران تو خیر ڈکے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پروٹون ایک ایسا پارٹیکل ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تک رہتا ہے. لیکن پروفیسر سلام اور جوگیش پتی مل کر کام کیا تھا. ان کی یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ ڈکے کرے گا، یہ دوسرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا، کہ یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. اور یہ انہیں پتا تھا کہ اس کو ختم ہونے میں، فنا ہونے میں بہت وقت لگے گا. کتنا وقت لگتا ہے؟ جتنی عمر کائنات کی ہے اس سے کہیں زیادہ، کہیں زیادہ. لیکن پھر بھی یہ چیز تلاش کی جا سکتی ہے، اور تلاش کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے. اس کے لمٹس اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر پروٹون ڈکے واقعی دریافت کیا جاتا، اگر قدرت نے ساتھ دیا ہوتا، تو شاید ایک دوسرا نوبیل پرائز بھی مل سکتا ہے اس کام کے لیے. مگر ایک تیسرا نوبیل پرائز ان کو ملنا چاہیے تھا، یا دوسرا مجھے کہنا چاہیے، دیٹ شوڈ بی نوبیل پرائز فار پیس. انہوں نے جو تریستے میں ایک ادارہ قائم کیا، انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس، وہ اس قدر کامیاب رہا ہے کہ ہزاروں، اب تو میرا خیال ہے شاید 50-60 پتہ نہیں کتنے ہزار سائنٹسٹ اس کو وزٹ کر چکے ہیں. لاکھ سے اوپر ہو گیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ ایک جگہ ہے جہاں ترقی پذیر ممالک کے سائنسدان آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے آتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر وہاں بلایا جاتا ہے. اب بھی بہت سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز
یہاں سے گئے، قائد اعظم یونیورسٹی سے گئے، دوسری یونیورسٹی سے گئے، اور وہ صرف پروفیسر سلام کی وجہ سے ممکن ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عظیم آدمی تھے، بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کر کے دکھائے فزکس میں، اور فزکس کے باہر بھی یہ کام بہت عمدہ تھا. انہوں نے کیا کہتے ہیں سپر اسپیس کی انوینشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کی ہے. ہاں، سپر اسپیس کا بھی میں مینشن کر سکتا. یہ بھی ایک دیکھیں انہوں نے جو ترکیب نکالی. اچھا، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے اطراف میں پارٹیکلز ہیں وہ یا تو فرمیونز ہوتے ہیں یا بوزونز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک طرح سے مکس بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ سپر سیمیٹری کا میدان کہلاتا ہے. اب سپر سیمیٹری کے ایکویشنز اگر آپ لکھیں تو وہ اتنے لمبے 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 ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا، کہاں تک ختم کیا. پھر اگلی ایکویشن تک چلیں تو وہ ہاتھ ہی تھک جاتا ہے دوبارہ لکھنے میں. مگر سلام اور ان کے کولیبریٹر اسٹریتھڈی نے مل کر ایک اتنا خوبصورت میتھمیٹیکل طریقہ ایجاد کیا کہ بس آپ اتنی سی جگہ میں وہ پوری ایکویشن لکھ سکتے. تو یہ بالکل دیکھیں فزکس میں ترقی چلیے ایک تو نئے کانسیپٹ سے ہوتی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے اختصار. جب آپ پیدا کرتے ہیں تو ڈھیر ساری چیزیں اس کوزے میں بند ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ذہن کریٹیوٹی کی طرف نکلتا ہے کہ اب جب کہ ہم اس چیز کو اتنے میں بند کر چکے، اب ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑیں، اس میں یہ تبدیلی کریں، تو پھر رستے کھلنے لگتے ہیں. تو یہی کام سلام نے کیا تھا، اور اب تو یہ ایک اسٹینڈرڈ چیز بن گئی ہے اس شعبے میں، یعنی کہ سپر سیمیٹری میں.